मॉल में जहाँ पे सेल्स मैन या सेल्स वीमेन नहीं रहते कम है, बाकी सीसी कैमरा हर जगह लगे हुए रहते। हम लोग वहाँ जाते हैं, बहुत कीमती सामान सब रहता है, वहाँ कोई सेल्स मैन नहीं। अगर चाहें तो उसको उठा करके जेब में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ इधर देखा कोई नहीं है, लेकिन नहीं रखते हैं। क्यों? डर है कि सीसी कैमरा में मेरी एक्टिविटीज़ कैद हो रही है। कोई नहीं देखा, सामने गए, वहाँ साहब क्या है कि टेबल पर जो बैठा हुआ है काउंटर पर, उसने हाथ दिया, उस जगह पे निकाल लिया सामान। क्यों? वहाँ सब कुछ नोट है, इसलिए सामान है लेकिन चोरी करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ नोट हो रही है। काश इसी से ये फिक्र भी मिल गई होती कि मेरे दोनों कांधे पे दो फरिश्ते मेरी हरकतों को नोट कर, मेरे हाथ और पांव ये सब मेरे विरोध में गवाही देंगे क़यामत के दिन। ये हाथ बोलेगा, चूंकि अल्लाह फरमाता है कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह को सील्ड कर देंगे, मुहर लगा देंगे। अगर हम बोले कि आपने झूठ बोला, तो आप बोलेंगे नहीं, तुमने उसको मारा है तो नहीं, तुमने ये किया है तो नहीं। तो ज़बान से तो आदमी झूठला देगा, लेकिन मुंह पे ही मुहर लगा देगा अल्लाह ताला। अब वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ अल्लाह से बात करेंगे। इस सूरह यासीन शरीफ में आया, जो रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे शहीदों की जमात में उठाएगा। जो रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ के अपना काम शुरू करेगा, अल्लाह उसकी सारी हाजतें पूरी फरमाएगा। और जो सूरह यासीन शरीफ अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ेगा, उसे 10 ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। माह रमज़ान आ रहा है, उसकी तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर दें। अपना एक शेड्यूल बना लें, रूटीन बना लें कि मुझे सहरी के बाद क्या करना है, फजर की नमाज के बाद 2 घंटे सोना है, उसके बाद उठ करके 4 पारे कुरान पढ़ना है, फिर उसके बाद कारोबार पे निकल जाना है। काम रमज़ान से पहले बड़े बड़े काम निपटा लेना है, रिश्तेदार से मुलाकात रमज़ान में नहीं करनी है, यानी अपने आप को बिल्कुल आखिरत का मुसाफिर बना देना है। दाना पानी बीवी को तो छोड़ते ही हैं 14-15 घंटे, और उसके बाद भी गुनाहों को छोड़ने की मशक करनी। बीवी मौजूद है मगर मैंने हराम कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने कहा। दाना मौजूद है, खा सकते हैं, मगर मैंने उसको अपने लिए हराम कर लिया। पानी मौजूद है, मैंने हराम कर लिया। किसके? अल्लाह के कहने से। तो अल्लाह ताला 1 महीना दाना पानी और बीवी छोड़वा के मुझे प्रैक्टिस करवाना चाहता है कि जब मेरे कहने से दाना पानी बीवी तुमने छोड़ दिया, तो अब मेरे कहने से झूठ भी छोड़ दो, अब मेरे कहने से शराब भी छोड़ दो, अब मेरे कहने से बदकारी भी छोड़ दो, अब मेरे कहने से जुल्म भी छोड़ दो, अब मेरे कहने से माँ बाप की फरमानी भी छोड़ दो। यानी ये दाना पानी बीवी एक बहाना है, उसकी आड़ में बेशुमार गुनाहों से बचाना। वाह वाह, ये माह रमज़ान सामने आ रहा, और इस कदर वक्त की पाबंदी ये महीना सिखाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कलकत्ता में 3:05 पे सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। 3:04 पे दाना हलाल था, पानी हलाल था, बीवी हलाल थी, मगर 3:04 पर वह बीवी हराम, पानी हराम, दाना हराम। इफ्तार का टाइम 6:04 है, 6:03 पे बीवी हराम, दाना हराम, पानी हराम। 6:04 पे बीवी हलाल, दाना हलाल, पानी हलाल। फजर की नमाज का आखिरी वक्त 5:40 आज है। 5:41 पे नमाज फजर पढ़ना हराम, 1 मिनट पहले तक जायज। अब 20 मिनट के बाद उसकी कज़ा पढ़नी। 8 घंटे तक अल्लाह ने कोई नमाज फर्ज नहीं रखी, फजर से लेकर के जोहर तक, क्योंकि ये काम बिल्कुल रोजी रोटी की तलाश का टाइम है, पढ़ने का, कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का और काम करने का, खेत में हल चलाने का। उस वक़्त में कोई नमाज फ़र्ज नहीं, ताकि बंदा खूब मेहनत से काम करे और ख़ुद अपना खाए और अपने माँ बाप भाई बहन सबको खिलाए। अब ये 8 घंटे जो बेकार बैठा रहेगा, उससे बड़ा नाकारा कोई शख्स कोई नहीं। और ये शिकायत करेगा कि हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, उससे बड़ा बदअखलाक कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 घंटे कोई नमाज फ़र्ज नहीं की, ताकि खूब मेहनत से कमाओ और खूब पैसे कमाओ, खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ। सबसे बेहतरीन शख्स वह है, द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर।
امریکہ کے دانشور نے کہا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو پالے، جو دوسروں کو اپنے سے لابھ پہنچائے۔ بل گیٹس سب سے بڑا مالدار تھا، اس نے کہا کہ میں چاہے 1000 سب سے بڑا مالدار ہوں، لیکن ایک وقت میں ایک کار پہ ہی چل سکتا ہوں، 1000 کار پہ نہیں۔ میرے پاس 50 شہروں میں 50 بڑے بڑے بنگلے ہیں، مگر ایک وقت میں ایک ہی بستر پہ سو سکتا ہوں، 50 جگہوں پہ نہیں۔ یہ جو اتنی دولتیں ہیں میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ اس لیے کماتا ہوں تاکہ میری وجہ سے ہزاروں مزدوروں کے چولہے میں آگ سلگ جائے۔ ٹاٹا برلا اس کا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، لیکن کئی لاکھ مزدور سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے پیسے ہیں، الگ الگ برانچ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی برانچ قائم ہوتا ہے، چونکہ اس برانچ میں 10,000 مزدور اس سے جڑ جائیں گے، 10,000 فیملی اس سے آباد ہو جائے گی۔ The best among you is one who is profitable for other. آپ میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے لابھ پہنچائے۔ یہ آج امریکہ کہتا ہے، چائنا کہتا ہے، ہندوستان کہتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، مگر آپ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے 1400 سال پہلے؟ جس وقت نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اخلاقی کتابیں لکھنے کا چلن تھا، اس زمانے میں حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. The best among people is one who is profitable for other. لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے فائدہ پہنچانے والا۔ اب قیامت تک جو بھی اس فارمولے کو اپنی زبان سے دہرائے گا، اچھا وہ ہے جو بھائی کو دیکھے، ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے، بہن کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، غریب پڑوسی کو دیکھے، بیوہ کو دیکھے، مسکین کو دیکھے، معذور کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، جو بھی یہ بولے گا، چاہے مودی جی بولے، آئنسٹائن بولے، صاحب بنگلہ دیش کی حسینہ بولے، کوئی بھی بولے، زبان اس کی ہوگی مگر یہ قول مصطفیٰ جان رحمت۔ تو دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں سب مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی، چونکہ ہم نہیں جانتے ہیں اسی لیے ہمیں روی شنکر کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے ہمیں رام دیو کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، حدیث ہم نہیں پڑھتے ہیں اسی لیے ہمیں کبھی کبھی مودی جی کی بات اچھی لگتی ہے، اگرچہ وہ 90% جھوٹ بولتے ہیں مگر کبھی کبھی بڑی اچھی بات بول جاتے ہیں۔ وہ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوکری مل جائے، پڑھنے کے بعد پکوڑا بیچیے، انہوں نے کہا تھا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا پورے ہندوستان والوں نے، مگر میری نگاہ میں یہ بات بہت اچھی ہے، ان کی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ نوکری مل جائے، اگر ہر سارے لوگ پڑھیں اور نوکری مل جائے تو پھر ہندوستان میں نوکری کے لیے پڑھا جائے گا تو ان نوکری نہیں ملے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پڑھے لکھے لوگ جب سب کو نوکری مل جائے گی تو خزانہ کہاں سے آئے گا؟ مال کہاں سے آئے گا؟ مودی جی نے کہا کہ پڑھنے کا مقصد ہے انسان بننا، پڑھنے کا مقصد ہے سب یہ سویلائزڈ بننا، پڑھنے کا مقصد ہے شریف اور جینٹل اور آنیسٹ بننا، اور روزی روٹی کے لیے نوکری مل گئی تو واہ واہ، نہیں ملی تو آپ پکوڑا بیچیے مگر انسان بن کے زندہ رہی۔ اب ایسا نہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ ڈکیتی کرنے لگیں، اے ٹی ایم لوٹیں، ٹرین لوٹیں، مال گاڑی لوٹیں، دوسروں میں ڈکیتی کریں، جس طرح آج کل منسٹر کے بیٹے، ڈی ایم کے بیٹے، صاحب چیف منسٹر کے بیٹے سارے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نوکری نہیں ملی تو ہم صاحب ریل کی پٹی اکھاڑیں گے، آفس جلائیں گے۔ وہی مودی جی نے کہا تھا کہ پڑھنے کا مقصد جانور بن کے ڈکیتی مت کیجیے، پڑھنے کا مقصد ہے آپ ایک اچھا شریف انسان بن جائیے۔ اب نوکری مل گئی تو واہ واہ، نہیں ملی تو آپ پکوڑا بیچیے مگر انسان بن کے زندہ رہیے، اور یہ بات بہت اچھی ہے، بہت دم ہے اس میں۔ اب سنیے میری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ نماز پنجگانہ 8 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں، ظہر کی نماز فرض ہے، ظہر کبریٰ کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور عصر کی ٹائم، عصر کے وقت سے پہلے پہلے ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، 1 منٹ پہلے 4:25 پہ ظہر، 4:26 پہ عصر، 5:55 پہ آفتاب غروب ہوتا ہے، 1 منٹ پہلے عصر، 1 منٹ کے بعد مغرب، یعنی ایک منٹ جس مذہب میں قیمتی ہو، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال پہ، 360 دن جب مال پہ گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی۔ ایک دن پہلے میرے پاس 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 10 کروڑ کا زیور ہے، میں نے اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا کہ میں آج یہ تم کو دے رہا ہوں، ایک دن پہلے، اب یہ مال مجھ سے شفٹ ہو گیا بیوی کے پاس، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے چونکہ بیوی کے پاس مال چلا گیا۔ اب وہ بیوی 8 مہینے اس کی ملکہ رہی، 8 مہینے کے بعد پھر وہ مال جب
فرض ہونے کے لائق رہا 360 دن، 2 دن پہلے وہ مال مجھ کو شفٹ کر دیا. اگر اس طرح ہوتا رہا تو اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا ہے. اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے جو مال میری ملکیت میں رہے، اس پر سال گزر جائے. تو 1 دن پہلے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے 1 دن کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے. دنیا کے سارے لوگ 360 دن خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، مدینے میں گزار دیں، حاجی نہیں کہلائیں گے. حج ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو زوال کے بعد میدان عرفات میں رہیں گے تو حجی ہو گئے. احرام باندھ کر کوئی سو گیا اور اس حالت میں اس کو میدان عرفات سے گزار دیا گیا تو وہ حاجی ہو گیا. سارا سال وہ کعبہ میں رہے مگر حاجی نہیں ہوگا جب تک کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حالت احرام میں میدان عرفات میں جائے. زکوٰۃ 1 منٹ پہلے فرض، 1 منٹ کے بعد فرض نہیں. حج ایک فکسڈ ٹائم میں، فکسڈ وقت میں حج ہوتا ہے. نماز کا ٹائم، روزے کا ٹائم، یہ عبادتیں مجھ کو یہ بتاتی ہیں کہ 1 منٹ قیمتی ہے. اب پنکچوئل بن کے رہنا، اگر تم پنکچوئل بن کے رہے، کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، اسٹڈی کا ٹائم، بزنس کا ٹائم، دوسروں سے ملنے کا ٹائم، یعنی سارا ٹائم اسی نماز، روزے، حج و زکوٰۃ سے تم متعین کر لینا، اسی حساب سے زندگی کے دن گزارنا، تو جنت وہاں ملے گی، دنیا کی بادشاہت یہاں مل جائے گی. چونکہ جو پنکچوئل ہوگا وہ کمزور ہوگا تو طاقتور